روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک روز حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ایسے میں قبیلہ زبیر کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبیر کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ پھر اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی قیمت اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی ہے، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے اور اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی اور فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں حضروں کے مقام پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے اور اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹ واقعی بہت خوبصورت تھے۔ آپ نے ان میں سے اس سے کہا کہ ان کا بھاؤ کیا ہے؟ آخر آپ نے اس کے ساتھ بھاؤ طے کیا اور خوش دلی سے سودا ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ خرید بھی لیے اس سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ فروخت کر لیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ پھر نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار ابو جہل، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو تمہارے ساتھ بہت سخت۔ یہ سنتے ہی خوف زدہ ہو کر ابو جہل بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بڑے رسوا ہو کے آ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تھی تم نے دیکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر حملہ کرتے اور مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔